بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 246 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم عمل قیاس سے پڑھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اسلام سے قبل 4 سے زائد شادیاں اگر کسی نے کی ہیں اور اب وہ اسلام لے آتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیویاں بھی اسلام لے آتی ہیں، تو پھر کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ کیا اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا، نکاح برقرار رہے گا یا برقرار نہیں رہے گا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی 2 بہنوں کو اسلام سے قبل کسی شخص نے، کسی کافر نے جمع کیا ہوا تھا اپنے نکاح میں، اور پھر وہ اسلام لے آیا، تو کیا اب وہ 2 بہنیں اس کے ماتحت رہیں گی یا ماتحت نہیں رہیں گی؟ تو تفصیلات اس موضوع سے متعلق بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی ان دونوں مسائل کے اندر فقہا کا اختلاف تھا، تو ہم اختلاف کی وضاحت کر چکے ہیں، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم پچھلے سبق میں دیکھ چکے ہیں، تو جن میں 2 آثار تھے، 2 آثار پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ان سے امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے کہ 4 میں سے اور 2 بہنوں میں سے کسی کو بھی چن لے تو وہ ان کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، باقیوں کو چھوڑ دے گا۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران قیاس کا تقاضا کیا ہے، یعنی قیاس کا اور آثار کا آپس میں تعارض ہوا تھا، تو قیاس کا تقاضا کیا ہے۔ آثار ہم دیکھ چکے ہیں، آثار کا تقاضا ہے کہ جو 4 سے زائد بیویاں ہیں ان میں سے اپنی پسند کی 4 کو رکھ لے گا، باقی کو چھوڑ دے گا، 2 بہنوں میں سے اپنی پسند کی 1 کو رکھ لے گا، باقی کو چھوڑ دے گا۔ اب قیاس کیا چاہتا ہے، انشاءاللہ تفصیلات دیکھیں گے۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ آج کے اس سبق میں ہم شروع کریں گے، اور دوسرا مسئلہ ہے زوجین میں سے کوئی دوسرا پہلے اسلام لے آئے۔ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ تھا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے اسلام لائیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، پھر تو وہ دونوں ہی اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے، لیکن اگر ان میں سے کوئی پہلے اور کوئی بعد میں اسلام لے آیا تو پھر کیا حکم ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُخَالِفُ لِهَذَا الْأَصْلِ، اور آثار کے جو خلاف یا تعارض تھا قیاس کا اور آثار کا، وہ قیاس کیا ہے؟ وہ قیاس یہ ہے کہ فَتَشْبِيهُ الْعَقْدِ عَلَى الْأَوَاخِرِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ بِالْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، کہ زوجین میں سے کوئی ایک پہلے مسلمان ہو جائے۔ ان احادیث کے خلاف قیاس یہ ہے کہ اسلام سے قبل کے نکاح کو اسلام کے بعد کے نکاح سے تشبیہ دی جائے، یعنی اسلام سے پہلے جو نکاح ہوا ہے اس کو تشبیہ دی جائے اسلام کے بعد والے نکاح پر۔ تو جیسے اسلام کے بعد والے نکاح کے لیے شرائط ہیں، ایسے ہی پھر اسلام سے پہلے والے نکاح کے لیے بھی شرائط ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو قیاس یہ چاہتا ہے۔ اب قیاس یہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلی 4 ہیں ان تک تو نکاح درست تھا اس کا شریعت کی روشنی میں، اسلام کے بعد بھی، تو لہٰذا اسلام سے پہلے بھی ایسے ہی ہوگا کہ پہلی 4 تک جب وہ نکاح کر رہا تھا تو نکاح درست ہے، لیکن جیسے ہی اس نے 5ویں کے ساتھ نکاح کیا تو 5ویں کے ساتھ اس کا نکاح درست نہیں ہے، لہٰذا 5ویں اور 6ٹھی 7ویں کو چھوڑ دے گا، پہلی 4 کے ساتھ اس کا نکاح درست ہے۔ تو یہ قیاس ہے۔ اعنی مصنف کہہ رہے ہیں انہ کما ان العقد علیہن فاسد فی الاسلام کذالک قبل الاسلام، کہ جیسے 5ویں سے نکاح اسلام میں فاسد ہے، ایسے ہی اسلام سے پہلے بھی 5ویں سے جو نکاح ہے وہ فاسد رہے گا۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں وفیہ ضعف، یہ جو قیاس ہے نا یہ قیاس ضعیف ہے، یعنی گویا مصنف جو ہیں امام مالک رحمہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک زیادہ راجح ہے کہ 7-8 بیویوں میں سے یا 4 سے زائد جو بیویاں ان میں سے کوئی سی 4 کو چن لے گا، باقی کو چھوڑ دے گا، ایسی 2 بہنوں میں سے کسی ایک بہن کو چن لے گا، باقی کو چھوڑ دے گا۔ تو یہ قیاس کا اور آثار کا آپس میں تعارض تھا، اور یہی اختلاف کا سبب تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قیاس پر عمل کیا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے جو آثار ہیں 2 ان پر عمل کیا ہے، اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ، ہاں یہاں سے ایک اور مسئلہ ہے جو کہ دوسرا مسئلہ ہے کہ زوجین میں سے کوئی ایک پہلے مسلمان ہو گیا،
کہ اذا اسلم احدہما قبل الاخر، کوئی ایک ان دونوں میں سے پہلے مسلمان ہوا، وہی مسئلۃ الثانیہ، اور یہی دوسرا مسئلہ ہے، ثم اسلم الاخر، اس کے بعد پھر دوسرا جو زوجین میں سے شخص ہے، چاہے میاں ہے چاہے بیوی ہے، وہ اسلام لے آیا، فإنہم اختلفوا فی ذالک، تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقال مالک و ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، یہ تمام فقہا کہتے ہیں کہ انہ اذا اسلمت المرأة قبلہ، شوہر سے پہلے عورت مسلمان ہو گئی، فإنہ ان اسلم فی عدتها کان احق بها، اور اگر اس کی عدت کے دوران ہی شوہر بھی مسلمان ہو گیا تو کان احق بها، وہی شوہر اس عورت کا زیادہ حقدار ہے، یعنی پھر اس شوہر کے ساتھ ہی اس کا نکاح ہوگا۔ کہ اگر یہ اس صورت میں جب عورت پہلے مسلمان ہوئی ہے اور شوہر اس کی عدت کے دوران ہی مسلمان ہو گیا، اور اگر وہ اسلم ہوا، اور اگر شوہر پہلے مسلمان ہو گیا، وہی فنکاح ہوا ثابت، اور وہ جو عورت تھی وہ کتابیہ تھی اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تو فنکاح ہوا ثابت، تو یہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ یعنی شوہر نے تو اسلام قبول کر لیا، عورت نے ابھی نہیں کیا، اور عورت کتابیہ ہے تو وہ اپنے نکاح پر ثابت رہیں گے، نکاح ان کا برقرار رہے گا۔ کیوں؟ لما ورد فی ذلک من حدیث صفوان ابن امیہ، صفوان ابن امیہ والی حدیث کی وجہ سے، کیونکہ اس میں وارد ہوا ہے یہ مسئلہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ذالک، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان زوجہ عاتقۃ ابنۃ الولید ابن المغیرہ تھی، ولید بن مغیرہ کی بیٹی عاتقہ تھی جو کہ صفوان ابن امیہ کی بیوی تھی، اسلمت قبلہ، اس نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اپنے شوہر سے، ثم اسلم ہوا، اور پھر اس نے اسلام قبول کیا یعنی شوہر نے، فاقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان کے علی نکاحی، نکاح پر برقرار رکھا، یعنی پہلے شوہر نے نہیں بلکہ عورت نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب عورت نے اسلام قبول کر لیا اور بعد میں ان کا شوہر صفوان بن امیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے نکاح پر برقرار رکھا تھا۔ قالو، فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے، وَكَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِّن شَهْرٍ، کہ صفوان بن امیہ اور ان کی بیوی کے اسلام لانے کے درمیان کا جو زمانہ ہے، نحو من شہرین، وہ تقریباً 1 مہینے کا وقفہ ہے، یعنی درمیان میں 1 مہینے کا وقفہ تھا۔ پہلے شوہر نے نہیں بلکہ ان کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور تقریباً 1 مہینے کے بعد ان کی بیوی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ فقہا کہتے ہیں کہ صفوان اور ان کی بیوی کے اسلام قبول کرنے کے درمیان صرف تقریباً 1 مہینے کا وقفہ تھا۔ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً حَاجَتْ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ کسی عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہو، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، اور اس کا شوہر کافر ہو، مقیم بدار الکفر، اور دار الکفر میں مقیم ہو۔ ہم تک ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی کہ کوئی عورت پہلے مسلمان ہو گئی ہو اور اس کا شوہر بعد میں مسلمان ہوا ہو اور وہ دار الکفر میں رہتا ہو، ایسی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچی۔ ہاں الا فرقت ہجرتها بینہا و بین زوجہا، ہاں مگر یہ تو ہوا ہے کہ اگر کسی نے ایسے کیا ہے تو اس کی ہجرت نے اس کے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی کر دی، تفریق ڈال دی تھی۔ الا ان یقدم زوجہا مہاجرا قبل ان تنقضی عدتها، الا یہ کہ بیوی کی عدت ختم ہونے سے پہلے شوہر نے بھی ہجرت کر لی ہو۔ ہاں اگر شوہر نے اس کی بیوی کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہجرت کر کے وہ بھی مسلمان ہو گیا ہو، دار اسلام میں آ گیا ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کا وہ اسی نکاح پر برقرار رہیں گے۔ یعنی ابن شہاب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی عورت نے ہجرت کی ہے اور اس کا شوہر جو ہے دار الکفر میں مقیم تھا، کافر تھا، تو جیسے ہی اس نے ہجرت کی ہے تو اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان میں جدائی ڈال دی جاتی تھی۔ ہاں ایسا اگر ہو گیا ہوتا یا ایسا جب ہوتا تھا کہ عدت کے دوران ہی اس کا شوہر بھی ہجرت کر کے دار اسلام میں آ جاتا تھا اور اسلام قبول کر لیتا تھا تو پھر ان کے درمیان میں جدائی نہیں ڈالی جاتی تھی،
لیکن جب بھی کوئی عورت ہجرت کرتی تھی پہلے اور اس کا شوہر جو ہے وہ دار کفر میں رہتا تھا، لیکن بعد میں وہ ہجرت کرتا تھا اور مسلمان ہوتا تھا، تو یہ ان کے درمیان میں جدائی کر دی جاتی تھی۔ ہاں اگر عدت کے دوران ہی کر لیتا تھا تو پھر ان کے درمیان جدائی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ان کو ان کے نکاح پر ہی برقرار رکھا جاتا تھا۔ بہرحال اختلاف کا سبب بھی ہم نے دیکھ لیا، اور اگر دونوں میں سے آگے پیچھے کوئی ایمان لے کر آئے، یعنی اگر عورت پہلے مسلمان ہو جائے شوہر بعد میں ہو، تو یہ مسئلہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، فقہا کا اختلاف ہے، اختلاف کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے قیاس کا تقاضا پر گفتگو کی ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے اسلام کے بعد نکاح کے لیے شرائط ہیں، وہی شرائط جو ہیں اسلام سے پہلے بھی لاگو ہوں گی، یعنی جیسے اسلام لانے کے بعد 4 سے زائد یعنی 5ویں بیوی سے نکاح کرے گا تو وہ نکاح فاسد ہوگا، تو ایسے ہی قیاس یہ چاہتا ہے کہ حالت کفر میں بھی جب وہ 5ویں بیوی سے نکاح کرے گا تو وہ نکاح فاسد ہوگا۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ پہلی 4 جن کے ساتھ نکاح درست ہوا تھا ان کو اپنے نکاح میں برقرار رکھے گا اور باقیوں کو چھوڑ دے گا۔ ایسی 2 بہنوں کے معاملے میں چونکہ پہلی بہن سے نکاح درست ہے، جب اس نے دوسری سے نکاح کیا تو دوسری کے ساتھ نکاح فاسد ہوا، تو لہٰذا دوسری کو چھوڑ دے گا، پہلی کو اپنے نکاح میں رکھ لے گا۔ یہ سبب اختلاف کا جو سبب تھا اس میں قیاس کا تقاضا تھا۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ آج کے سبق میں ہم نے شروع کیا ہے کہ زوجین میں سے اگر کوئی آگے پیچھے ایمان لے آئے، پہلے کوئی ایمان لے آئے، مرد لے آئے پھر عورت اسلام لے کر آئے، یا پہلے عورت اسلام لے آئے پھر مرد اسلام لے کر آئے، تو اس کی تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو زوجین میں سے کوئی دوسرا پہلے ہی اسلام لے آئے تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے، اور فقہا کا اختلاف جو ہے وہ بالتفصیل ہم نے دیکھ لیا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں، اور ایک سوال یہ ہے کہ اسلام سے قبل 4 شادیوں سے زائد کا کیا حکم ہے، ایسی 2 بہنوں کو اسلام سے قبل جمع کرنے کا کیا حکم ہے، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور آج کے اس سبق سے بھی ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی پہلے اسلام لے آئے تو اس کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہیں، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ایسے ہی اگلا جو سبق ہوگا سبق نمبر 246، اس میں ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الثانی جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے اور آخری مراحل میں ہے، عنقریب مکمل ہونے والا ہے الباب الثانی، تو انشاءاللہ آگے ہم وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ سے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔